سردیوں کی رات دو چور ہمارے گھر آ گئے تھے۔ جب چوری کرنے کو انہیں کچھ نہ ملا تو ان کی نظر میری بیوی کے اوپر پڑ گئی۔ وہ اسے کمرے میں لے گئے اور دونوں نے باری باری اس کے ساتھ۔ میرا نام یاسر ہے، میری عمر اس وقت 32 سال ہے۔ میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ نوکری کے سلسلے میں میں گھر سے شہر آیا ہوا تھا۔ یہاں پر مجھے ایک اچھی نوکری بھی مل گئی تھی۔ ہم لوگوں نے پسند کی شادی کی ہوئی تھی۔ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کیا کرتا تھا اور میری بیوی بھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جان دینے تک چلے جاتے تھے۔ اس لیے گھر والوں نے ہمیں کبھی قبول نہیں کیا تھا، تو مجبوری کے باعث نوکری نہ ملنے کی وجہ سے اور گھر کے حالات جب زیادہ خراب ہونے لگے تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیوی کو لے کر شہر میں چلا جاؤں گا۔ تو ہم لوگ یہاں پر رہنے لگے تھے۔ یہاں پر مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی اور ہم لوگ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے تھے۔ بس خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ باقی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی میرے پاس ہر نعمت موجود تھی۔ روپے پیسہ بھی تھا اور ایک پیار کرنے والی بیوی بھی تھی۔ بس کمی تھی تو صرف اولاد کی۔ میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا، لیکن فی الحال مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ باقی جو غلطی میں نے کی تھی آج آپ لوگوں کے ساتھ میں وہ شیئر کروں گا۔ کبھی کبھی انسان کا بھولا ہوا ایک بول ساری زندگی کے لیے اسے پچھتاوا دے سکتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح سے ہوا تھا۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے کافی ٹائم گزر چکا ہے، تو اس لیے میری یہاں پر لوگوں سے اچھی سلام دعا بھی ہو گئی ہے۔ ہم لوگ اچھے دوست بن چکے تھے۔ میرے ساتھ میرے کولیگ جو کام کیا کرتے تھے، ہماری دوستی بہت گہری ہو چکی تھی۔ ہم لوگ بہت ہنسی مذاق کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو اچھا خاصا تنگ بھی کرتے تھے، جیسے ہم مذاق کا نام بھی دے دیا کرتے تھے۔ خیر اسی طرح سے بات چلنے لگی۔ ایک بار ہم لوگ کہیں چائے والے ہوٹل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور چائے پی رہے تھے، تو میں نے مذاق میں اپنے دوستوں سے کہہ دیا تھا کہ میرے پاس سونا ہے، 3 سے 4 کلو ہوگا، تو وہ مجھے بیچنا ہے۔ تب تو بات نارمل تھی۔ وہ سارے ہنسی مذاق کرنے لگے تھے اور میرا مذاق بھی اڑانے لگے تھے۔ میں انہیں کہنے لگا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے پاس اتنا سونا ہے اور مجھے وہ بیچنا ہے اور پیسے کسی کاروبار میں لگانے ہیں۔ تو وہ کسی نے میری بات کو سیریس نہیں لیا اور پھر اس کے بعد میں اپنے گھر آ چکا تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ رات کو بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد خوب پیار محبت کی باتیں کی اور ہم لوگ سو چکے تھے۔ سونے کے بعد اچانک سے کسی نے باہر کی دیوار پھلانگی اور ہمارے گھر آ چکا تھا جہاں پر ہم لوگ سوئے ہوئے تھے۔ وہ کمرے کا دروازہ توڑا اور اندر داخل ہو چکے تھے۔ جب میں نے دیکھا تو وہ دونوں لوگوں نے اپنے چہروں کو ڈھانپا ہوا تھا اور مجھے اور میری بیوی کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہنے لگے کہ نکالو وہ سونا کہاں ہے۔ میں نے جب ان کی بات سنی تو میں پریشان ہو گیا کہ کس سونے کی بات کر رہے ہیں۔ اب تک تو مجھے وہ بھول بھی چکا تھا کہ میں نے اپنے دوستوں سے کوئی اس طرح کا مذاق بھی کیا تھا، لیکن وہ لوگ بار بار سونے کی بات کر رہے تھے کہ جو بیچنا تھا۔ خیر میں نے انہیں کہا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، میرے پاس کوئی سونا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اسی سونے کی بات کر رہے تھے جو تم نے آج بیچنا تھا۔ میں نے جب یہ بات سنی تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کام میرے دوستوں کا ہے، انہوں نے ہی کسی کو چور بنا کر بھیج دیا ہے۔ مجھے اس چیز کا بہت دکھ بھی ہوا تھا کہ اس طرح میں نے اپنے دوست بنائے تھے جو کہ مجھے ہی لوٹنے کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں۔ خیر جب میں نے کہا کہ میں تو صرف مذاق کر رہا تھا، میرے پاس کوئی اس طرح کا سونا نہیں ہے، تو وہ مجھے مارنا شروع ہو گئے۔ میں نے اپنی الماری کا دروازہ کھول کر انہیں دکھایا کہ میرے پاس تو صرف یہ آرٹیفیشل جیولری ہے، کوئی سونا نہیں ہے، تو وہ بہت غصے میں آ گئے۔
کہ اتنی پلاننگ اور اتنی گنہونی حرکت کرنے کے بعد اگر ہاتھ کچھ نہ لگا تو پھر کیا فائدہ۔ پھر انہوں نے غصے میں آ کر اپنا بدلہ لینے کے لیے مجھے تکلیف پہنچانی چاہی۔ جب ان کی نظر میری بیوی کے اوپر پڑی تو انہیں بہانہ بھی مل گیا تھا کہ جس سے وہ مجھے تکلیف پہنچا سکتے تھے۔ انہوں نے مجھے مارنا شروع کیا کیونکہ میری بیوی مجھ سے 8 سال چھوٹی تھی۔ وہ انتہا درجے کی خوبصورت تھی اور نائٹ سوٹ میں تو وہ بالکل واضح اندر سے بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ ڈرتی، کانپتی، بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے مار مار کر بے ہوش کر دیا اور میری بیوی کو اٹھا کر کمرے میں لے کر چلے گئے تھے اور پھر دونوں نے باری باری اپنی ہوس پوری کی اور پھر اسی حالت میں اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ زخم جو اس نے برداشت کیا وہ میں آج تک نہیں بھول سکا۔ اس کے بعد میری بیوی نے مجھے پانی پلایا، مجھے ہوش آیا اور پھر ہم لوگوں نے پولیس سے رابطہ کیا، لیکن کسی بھی چیز کا کوئی پتہ نہیں چل سکا اور پھر میں نے وہ علاقہ بھی چھوڑ دیا اور وہاں سے کام بھی چھوڑ دیا تھا اور کہیں اور شفٹ ہو گیا تھا۔ میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ کبھی بھی مذاق میں بھی کوئی اس طرح کی بات نہ کریں کہ جو آپ کے لیے پچھتاوے کا سامان بن جائے۔ حالانکہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، دوست بیٹھے تھے تو میں نے مذاق کیا تھا، لیکن وہ بھی اس حد تک چلے جائیں گے مجھے بالکل بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ اور جو زخم انہوں نے مجھے اور میری بیوی کو دیے ہیں وہ میں آج تک بھول نہیں پایا اور شاید کبھی بھولوں گا بھی نہیں اور انہیں کبھی معاف بھی نہیں کروں گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔